انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے مولا محبت کرتا ہے، مگر مخلوق میں چند ایسے بھی ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ وہ کون ہیں؟ المستکبرین، بڑائی طلب کرنے والے۔ تو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بڑائی طلب کرے، میں بڑے عہدے پر رہوں، بڑے مقام پر رہوں، بڑی حیثیت میں رہوں۔ یہ آرزو دل میں نہ آئے، کیونکہ یہ آرزو بڑی خطرناک آرزو ہے۔ جب یہ آرزو آتی ہے تو بندہ رب کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو رب کی محبت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت کائنات میں نہیں ہے، اور ایسی بڑی نعمت سے جب ہم محروم ہو جاتے ہیں تو ہم وہ کام کیوں کریں؟ وہ کیا کام ہے؟ بڑائی طلب کرنا، کہ میں بڑا رہوں۔ اگر اللہ نے بڑا بنا دیا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، مگر پھر سوچیں کہ میں بڑا ہوں تو مجھ سے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہر علم والے کے علم کو اللہ نے توڑ کر، یا ہر علم والے کے پندار کو اللہ نے توڑ کر، ہر علم والے کے گھمنڈ کو اللہ نے توڑ کر کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ چاہے جتنے بھی علم والے ہو، تم سے بڑا کوئی عالم ہوگا، اور سب سے بڑا علیم تو پروردگار عالم۔ تو بڑائی طلب نہیں کرنا۔ اگر بڑائی اللہ کی جانب سے مل گئی تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میں طلب نہیں کیا تھا، اللہ نے بنا دیا ہے، اگر نہیں بنا تھا تو میں ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بھائی بن گئے، اب میں بڑائی طلب نہیں کرتا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھیا بھیا دادا بھیا بلائیں گے تو پھر دنیا بولے گی پاگل ہو گئے کیا؟ یہ بڑائی طلب کرنے کا مطلب اپنی برتری، خود کو بہتر سمجھنا، یہ خیال نہ ہے۔ آپ عمر میں کسی سے بڑے ہیں تو آپ یہی کہنا، آپ کی عمر ہو گئی 50 سال، آپ بول رہے ہیں نہیں میری عمر 10 سال ہی ہے، کہ میں بڑائی طلب نہیں کرتا، اس لیے میں خود کو 10 سال کا بچہ بتاتا ہوں۔ یہ 20 سال والے آدمی کو دیکھ کر بھیا جی کیا مجھے بولتے ہیں؟ نہیں میں بڑائی طلب نہیں کرتا، تو یہ پاگل پن ہو جائے۔ تو یہاں جس بڑائی کے طلب کرنے کی نفی کی گئی ہے، جاہ و منصب کی بڑائی، کہ میں ہی اونچے مقام پر ہوں، یہ وہ مزاج ہے بڑائی طلب کرنے کا مزاج۔ اسے ہم شیطانی مزاج بول سکتے، کیونکہ شیطان کے اندر یہی خرابی تھی۔ ابا واستکبر، ابا انکار کر دیا، اللہ نے کہا جھک، صاف ریفیوز کر دیا، نہیں کروں گا، نہیں جھکوں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں انکار کیا؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کی کوئی علت، کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے دوسرے فعل میں بتایا کہ واستکبر، اس نے بڑائی طلب کی۔ تو بڑائی طلب مت کرو، اگر طلب کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ بڑائی طلب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو بھی خدا کا محبوب ہے اس نے خود کے لیے بڑائی کو طلب نہیں کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام؟ کسی کا مقام نہیں ہے۔ تو اللہ نے نبی کا مقام بھی بتایا اور نبی کے تواضع کو بھی بتایا۔ جب مقام آتا ہے تو صاحب مقام کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ مقام ملنے کے پہلے مقام کی آرزو کرنا، یہ بڑائی طلب کرنا ہے۔ مقام مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ معراج کے واقعے میں پروردگار عالم نے کہا کہ ثم دنا، پھر میرے نبی
قریب ہو گئے۔ قریب ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بلند ہو گئے۔ اللہ کی قربت میں بلندی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی قربت جس ہستی کو نصیب ہوئی وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو ثم دنا، پھر نبی اپنے رب سے قریب ہوئے، بلند ترین ہو گئے۔ تو نبی اتنے بلند ہونے کے بعد نبی نے کیا کیا؟ فتدلا، تو نبی جھک گئے، عاجزی بڑھ گئی، نرمی اور بڑھ گئی۔ سفر معراج سے آنے کے بعد لوگوں نے حضور کو نارمل ہی دیکھا، اب نارمل نہیں تھے، ویسے ہی ملتے جلتے باتیں کرتے، بس یہ بتایا کہ میں گیا تھا معراج کے سفر پر، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، کوئی شانداری نہیں۔ آج ہم عمرہ کو جا کے آتے ہیں، عمرے کو جا کر آنے کے بعد 20-25 دن تک جتاتے رہتے، کیا منظر معلوم؟ واقعی وہ منظر سہانا منظر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سامنے والے کو گرانے کے لیے بولتے میں وہ منظر دیکھا تو نہیں دیکھا، یہ جتانے کے لیے کیا دیکھنا بھائی تمہیں، کیا منظر معلوم، کیا عبادت معلوم، پوری رات جاگ کے گزارے۔ تو یہ کیوں اس طرح شوق میں آ کے کیوں سناتے ہیں؟ کوئی نادانی سے سناتا وہ الگ بات، مگر اندر ایک داعیہ ہے، یہ ایک فیکٹر ہے، یعنی تو عمرے کو جا کے آیا، یہ سامنے والا عمرہ نہیں کیا، اس سے تو بڑا ہے، میں بڑا ہوں، یہ جتانے کے لیے میں گیا، میں وہ کیا، میں کرنا بھائی کب تک یہ ہاں چنگے جانا نہیں عمرے کو تمہیں۔ اب وہ سامنے والے کی نہ حیثیت پہ نظر ہے اور نہ اس کے دل کا خیال ہے کہ اس طرح بولوں تو اس کے دل میں کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں، یہ بالکل اب نارمل ہو جاتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیے کہ عرش اعظم پہ جا کر آئے، اس سے بڑا کوئی مقام ہے کائنات کے اندر؟ عرش اعظم پر گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، جنت الماوا پہ گئے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، لیکن جب آئے تو بالکل اسی طرح معمولی جس طرح پہلے تھے۔ تو یہ نبی کی غایت درجے کی شرافت ہے۔ انسان میں کمینہ پن ہوتا ہے تو ہلکی سی صلاحیت آتے ہی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مزاج یعنی بڑائی پسند کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اسے ہم بھی ناپسند کریں۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹے درجے والا سمجھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو فرمایا وہ کیا ہے؟ انا عبد حقیقی، میں حقیقی بندہ ہوں، یعنی میری شان کچھ بھی بلند ہو جائے آخر میں ہوں بندہ ہی تو، اے پروردگار تیرا بندہ ہوں، مجھے جو بھی ملا ہے تو نے دیا ہے، میرے اندر کیا ہے؟ اس طریقے کی عاجزی یہ نبوی مزاج ہے۔ یہ ایک نبوی مزاج ہے، دوسرا ابلیسی مزاج ہے۔ ابلیسی مزاج والا اپنے لیے بڑائی طلب بھی کرتا ہے، بڑائی آنے کے بعد فخر بھی کرتا ہے۔ نبوی مزاج والا بڑائی طلب نہیں کرتا، اگر بڑائی مل جاتی ہے تو جتنی بڑائی ملی اتنا ہی جھکاؤ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو متکبر ذکر کافروں کا چل رہا ہے، مگر اللہ مذمت متکبر کی کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ تکبر کرنا خود ایک کفر ہے۔
خود کو بڑا سمجھ لینا یہ بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اگر ہم بڑے ہیں تو اللہ کی دین سے اللہ بڑے بڑوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ بے عزت بنا دیتا ہے جب ان کے اندر تکبر آتا ہے۔ بلعوم بن باورا ایک بڑا عبادت گزار تھا، تو عبادت پہ اسے اتنا فخر آیا کہ وہ دوسروں کو عزت دینا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ بلعوم بن باورا بالآخر اسی تکبر کی وجہ سے وہ تباہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ تو بہرحال تکبر کرنے والے کفر کرنے والوں کی طرح، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جس طرح کفر والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔